اچھا ذرا بھائی، اس نے ایک دلیل پیش کی ہے، کہتا ہے جی جنگ خیبر کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر کو بھیجا جہاد کے لیے، جاؤ، گئے، قلعہ فتح نہ ہو سکا، واپس آ گئے۔ تو اس بات کو وہ بنا رہا ہے کہ یہ حضرت عمر کا معاذ اللہ کفر ہے۔ اس کا مطلب ہے جس کسی جنگ میں بھی مسلمان لڑے، ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہوا یا پھر ہار گئے، پھر تو وہ کافر ہو گئے نہیں، پھر تو یہ مسئلہ بنے گا نا بھائی۔ دوسرا یہ روایت اس نے کہا جی البحر الزخار میں، مسند بزار میں یہ روایت موجود ہے، جلد اس کی 10 ہے، صفحہ نمبر 318 اور روایت نمبر 4443 ہے۔ میں نے اس کتاب کو پھر کھول کر دیکھا، اس کی سند میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے میمون ابو عبداللہ البصری۔ میں نے جنگ پہ جانا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے خیبر میں کیا ہوا، خیبر میں کیا ہوا اصل لڑائی میں، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے البحر الزخار بمسند البزار، میں مختلف اسانید کے ساتھ اور سب صحیح اسانید کے ساتھ دکھاؤں گا، ایک سند کے ساتھ نہیں، کئی اسانید کے ساتھ دکھاؤں گا، اور صحابہ کرام کی شہادتیں دکھاؤں گا کہ یہ شخص بھاگ چکا تھا، وہاں سے فرار کیا تھا، اس نے اپنی بیعت توڑ دیا تھا اس نے۔ البحر الزخار المعروف بمسند البزار، تألیف امامهم ابو بکر احمد ابن عمرو العتکی البزار، جلد نمبر 10، چاپ مدینہ العلوم والحکم، مدینہ المنورہ، سنہ 2003 میں مدینہ میں چھپا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 318، حدیث نمبر 4443۔ محمد ابن المثنى روایت کرتے ہیں ابو المساور فضل ابن مساور سے، وہ روایت کرتے ہیں عوف ابن ابی جمیلہ سے، وہ روایت کرتے ہیں میمون ابن ابی عبداللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن بریدہ سے، اور وہ اپنے والد بریدہ الاسلمی سے روایت کرتے ہیں۔ اسی کتاب کے اندر نیچے لکھا پڑا موجود ہے ضعیف۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ بددیانت آدمی ہے، قرآن کے مقابلے میں وہ جھوٹی من گڑت باتیں پیش کر رہا ہے جو ہیں ہی ضعیف۔ جس کتاب سے وہ دکھا رہا ہے نا یہ لکھا ہے، اسی کتاب میں نیچے لکھا ہے کیا؟ اب بتاؤ، قرآن کے مقابلے میں تو کوئی تکڑی بات آ جائے تو اس کو رد کر دیں گے، تو ضعیف آ جائے تو اس کا کیا بنے گا؟ ہاں بھائی، جو پہلے سے رد ہے اس کو کہاں دلیل بنا کر کہا جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ ان کے ایمان میں شک تھا؟ اور اسی کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے صفحہ نمبر 319 پر، وذکر الحیثمی، امام حیثمی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، وقال رواہ احمد والبزار، اور امام احمد نے اور مسند بزار والوں نے بھی ان کو اس روایت کو لکھا ہے، وفیہ میمون، اور اس کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے میمون، وہ کہتے ہیں ضعفہ جماعت، یہ وہ راوی ہے جس کو پوری ایک جماعت علماء کی محدثین کی وہ سب کے ساتھ یہی کہتے ہیں کہ یہ بندہ ضعیف ہے، جھوٹا ہے، اس بندے کی بات کا اعتبار بولیے نہیں۔ کوئی بندہ جھوٹا اٹھ کر بات کر دے اور جس کتاب سے تم پڑھ کے سنا رہے ہو اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ بات کوڑ ہے، جھوٹ ہے، تم اسی کو دلیل بنا کر کہتے جی صحیح حدیثوں میں لکھا ہے، اور کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جس کے اندر معاذ اللہ یہ لکھا ہو جو تو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ ہم تو اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، سرکار کے صحابہ سب شان والے، ایمان والے۔ نبی کریم علیہ السلام حدیبیہ کے موقع پر تشریف لے کے آئے، عمرہ کے لیے مکہ والوں نے راستہ روکا، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو مکہ میں روانہ فرمایا، انہوں نے روک لیا، حضرت عثمان کو کافی دیر لگی، پیچھے بات مشہور ہوگی کہ لگتا ہے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، صحابہ تپ گئے، ہم بدلہ لے کے جائیں گے، ہم بدلہ لے کے جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا اچھا چلو آؤ پھر میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ سرکار نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کو کہا کہ آؤ بیعت کرو، تو جتنے صحابہ موجود تھے ان سب نے حضرت نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی۔
اللہ کو وہ بیعت اتنی پسند آ گئی، قرآن میں ذکر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی۔ یارو حضرت ابو بکر نے بیعت کی، اللہ تعالیٰ ابو بکر سے راضی ہو گیا۔ حضرت عمر نے بیعت کی، اللہ تعالیٰ حضرت عمر سے راضی ہو گیا۔ بعد میں جب حضرت عثمان واپس آ گئے، نبی کریم علیہ السلام نے پہلے خود عثمان کی طرف سے خود بیعت کے، ان کے آنے کے بعد فرمایا عثمان آؤ تم بھی بیعت کرو۔ حضرت عثمان نے بیعت کی، اللہ تعالیٰ حضرت عثمان سے راضی ہو گیا۔ حضرت علی نے بیعت کی، اللہ تعالیٰ حضرت علی سے راضی ہو گیا۔ یارو رب کا قرآن بتاتا ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سے راضی ہو گیا، تو مجھے اللہ کی قسم ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا، کوئی کالا ناراض ہو جائے تو ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ توجہ ہے؟ اچھا جی، یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ خلافت حق تھا حضرت علی کا۔ کس کا؟ شیعوں کی آپ اذان سنیں گے نا تو اس میں لفظ پڑھتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ خلیفتہ بلا فصل کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ حضرت علی ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھی بنے تو حضرت ابو بکر تھے، کہتے نہیں انہوں نے خلافت غصب کی۔ کیا کی تھی؟ یہ حضرت ابو بکر عمر کو غاصب بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے خلافت غصب کر لی تھی، قبضہ کر لیا تھا۔ سن لو بھئی مولا علی کا ارشاد۔ ہم کہتے ہیں اوئے مجھ سے کوئی بندہ کچھ چیز میری چھین لے، حق میرا تھا، کوئی اور مان لے جائے، جتنا کچھ میں کر سکتا ہوں کروں گا۔ اگر خلافت حق تھا مولا علی کا پہلے نمبر پر، تو صحابہ نے اگر چھین لی تو حضرت علی نے واپس کیوں نہ لی؟ جہاد کیوں نہ کیا؟ ان کے خلاف لڑے کیوں نہ؟ جب ہم یہ پوچھتے ہیں تو پتہ کیا جواب آتا ہے؟ کچھ تو رج کے بے وقوف ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ایک طرف علی اکیلا، دوسری طرف وہ تین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، وہ تین، علی اکیلا تین کا مقابلہ کیسے کرتا؟ اس کا مطلب ہے تم لوگوں نے مولا علی کو پھر اللہ کا شیر نہیں مانا۔ ادھر تو کہتے ہو جی خیبر کا دروازہ اٹھایا، اکھاڑ کر دروازے کو ڈھال بنا لیا، پھر بعد میں پھینکا، دور جا کر گرا، 20 بندے گئے نہ اٹھا سکے، 40 گئے نہ اٹھا سکے، 100 بندے گئے نہ اٹھا سکے، 180 بندے گئے نہ اٹھا سکے، جس کو مولا علی نے اکیلے اٹھا لیا تھا۔ ادھر کہتے ہو اتنی طاقت تھی، ادھر کہتے ہو کہ 3 تھے تو مولا علی کیا کر سکتے تھے؟ پھر تم نے مولا علی کو اللہ کا شیر نہیں مانا؟ بھی مولا علی کا ارشاد سنو، یہ نہج البلاغہ میرے ہاتھ میں ہے، اس میں مولا علی کے خطبات جمع کیے ہیں ان لوگوں نے۔ صفحہ نمبر 148 ہے، خطبہ نمبر ہے 24۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی مرتضی شیر خدا نے ارشاد فرمایا وَلَا عَمْرِ مَا عَلَيَّ مِنْ قِتَالِ مَنْ خَالَفَ الْحَقَّ وَخَابَتَ الْغَيَّ مِنْ إِدْهَانٍ وَلَا إِيهَانٍ۔ حضرت علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی زندگی کی قسم، کس چیز کی قسم؟ فرمایا میں اپنی جان کی، اپنی زندگی کی قسم کھاتا ہوں، جو بندہ حق کے خلاف چلے گا، کس کے خلاف؟ حق کے خلاف چلے گا اور گمراہی میں بھٹکتا پھرے گا،
حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں ماں نے جمیا ہی نہیں ہو جڑا علی نو او دے خلاف لڑن تو ڈک سکے. سبحان اللہ. سمجھ آئی نا؟ سبحان اللہ. فرمایا جو حق کے خلاف چلے گا، کسی کا حق مار لینا وہ حق پہ چلنا ہے، سیٹ کسی کی ہو قبضہ کر لینا وہ حق پہ چلنا ہے، باغ کسی کا ہو بندہ چھین لے یہ حق پہ چلنا ہے. اگر یہ باتیں ٹھیک تھی تو پھر وہ حق پہ نہ ہوئے نا. تو مولا علی تو فرماتے ہیں مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے، فرمایا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو بندہ حق کے خلاف چلے گا یا پھر گمراہی پر چلے گا، فرمایا کوئی ماں نے جمیا نہیں جڑا علی نو او دے خلاف لڑن تو ڈک سکے. اب میں پوچھتا ہوں اگر حضرت ابو بکر اور عمر حق کے خلاف تھے تو حضرت علی ان کے سامنے آئے یا وہ بھی ان کے پیچھے چلے؟ وہ تو ان کے پیچھے چلے ہیں. تو پیچھے چلنا کس بات کی دلیل ہے؟ وہ کیا ہے؟ حق پر ہیں. ہمیں کہتے ہیں جی ان کا ایمان ثابت کرو. یہ بھائی میرے پاس کتاب ہے جلاء العیون، اس میں کربلا کے شہیدوں کی لسٹ لکھی ہوئی ہے. کربلا میں کون کون شہید ہوئے؟ 3 نام میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا مولا علی کے دل میں ابو بکر عمر عثمان کا بڑا پیار تھا. سبحان اللہ. جو بندہ اس کے علاوہ کوئی بات کرتے نا جھوٹ بولتا ہے. بڑا پیار تھا. لو جی اس میں لکھا ہوا ہے، سنا دوں، صفحہ نمبر 244 ہے. لکھا ہوا ہے کہ اول عبداللہ فرزند جناب امیر کہ ان کو ابو بکر کہتے تھے میدان کارزار میں پہنچے. کربلا کے اندر جب کوفیوں کا گھیرا تنگ ہوا، جہاد کا وقت آیا، تو اول عبداللہ فرزند جناب امیر حضرت علی کے بیٹے عبداللہ جن کو ابو بکر کہتے تھے، کیا کہتے تھے ان کو؟ حضرت علی اپنے بیٹے کو کیا کہتے تھے؟ ابو بکر کہتے تھے. وہ میدان کارزار میں اترے. سب سے پہلے جنہوں نے کربلا میں اپنی شہادت کا خون کا نذرانہ پیش کیا ہے وہ مولا علی کے بیٹے ہیں. نام ہے ابو بکر. کیا نام ہے؟ ابو بکر. آگے سنیے. دوسرے کہتے ہیں ان کے بعد عمر بن علی. پہلا تھا ابو بکر بن کربلا کا دوسرا شہید عمر بن. تو حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ بولو یار کیا نام رکھا؟ عمر. آپ تو والد ہیں نا حضرت علی. نام رکھا عمر. تو کہتے ہیں کربلا کے دوسرے شہید کا نام عمر بن علی ہے. تیسرا شہید کہتے ہیں ان کے بعد عثمان بن علی میدان میں گئے. کون گئے؟ عثمان بن علی. اور بھائی کربلا کا پہلا شہید ابو بکر بن علی، دوسرا کربلا کا شہید عمر بن علی، تیسرا کربلا کا شہید جس کا نام ہے عثمان بن علی. مولا علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر عثمان رکھ کر دنیا کو بتا دیا ہمارے اندر کوئی لڑائی نہیں ہے. یہ دیکھ لو ان کے نام میرے بچوں کے ناموں پر آئے ہوئے ہیں. کوئی اپنے دشمن کے نام پر نام رکھتا ہے؟ بتائیں. بولے نہیں رکھتا نا. تو مولا علی نے اپنے بچوں کا نام رکھا ابو بکر، اپنے بیٹے کا نام رکھا عمر. اور ایک اور بات بتا دوں، حضرت علی کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ زہرا سے پیدا ہوئی نبی کی سگی نواسی. نام ہے ام کلثوم. حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا حضرت عمر فاروق سے. آپ دشمن کو رشتہ دیں گے؟ اگر دشمن ہوتے تو مولا علی بیٹی کا رشتہ دیتے؟ توجہ ہے؟ یہ کہنے والوں آج کہ ابو بکر اور عمر کا اسلام ثابت کرو، میں پوچھتا ہوں حضرت علی نے رشتہ دیا تو کیا سمجھ کر دیا؟ دوستی پیچھے اگلی گل. کافر کو آپ رشتہ دیں گے؟ تو حضرت عمر نے
حضرت علی نے ان کو صاحب ایمان بھی مانا اور اس قابل مانا کہ نبی کی نواسی کا نکاح حضرت عمر سے ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر سے نکاح ہوا، اللہ نے بیٹا دیا، نام رکھا زید۔ کیا نام رکھا؟ زید۔ زید جب بڑے ہوئے نا تو دنیا کو کہا کرتے تھے، اوے لوگو یاد رکھنا میرا ابا بھی خلیفہ ہے، میرا نانا علی بھی خلیفہ ہے۔ فرماتے میں 2 خلیفوں کا بیٹا ہوں، میرے ابا جی حضرت عمر اور میرے نانا حضرت علی۔ ایک اور بات بتا دوں، یہ جو حضرت امام جعفر صادق ہیں جن کے نام سے ایک فقہ لوگوں نے گھڑی ہوئی ہے، فقہ جعفریہ، حالانکہ انہوں نے کوئی فقہ نہیں بنائی، فقہ جعفریہ گھڑی ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں لوگوں مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ پیدا کیا ہے۔ تمام سیدوں کے نانا ہیں حضرت ابو بکر صدیق۔ وہ کیسے؟ حضرت امام جعفر صادق کی امی جی کا نام ہے فروہ، ام فروہ۔ کیا نام ہے؟ ام فروہ۔ ام فروہ حضرت جعفر صادق کی کیا ہیں؟ اور ام فروہ کے ابو جی ہیں جن کا نام ہے حضرت قاسم، اور حضرت قاسم کے ابا جی ہیں جن کا نام ہے محمد، اور محمد کے ابا جی ہیں جن کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ توجہ ہے؟ اب یہ ایک رشتہ ہو گیا۔ اب دوسرا رشتہ، امام جعفر صادق کی امی جی کا نام کیا ہے؟ ام فروہ، اور ان کی ماں کا نام ہے اسماء، اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائی یہ سارے سیدوں کے نانا لگ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق۔ قسم اللہ کی جو بندہ میرے نانے کو گالی دے گا مجھے تو اچھا نہیں لگے گا، تو جو سیدوں کے نانا کو گالیاں دے رہے اور کہتا ہے ایمان ثابت کرو، اب سوچنا چاہیے اس کو قبر میں جانا کیا بنے گا۔ کیا یہ سارے تعلقات رشتے تمہاری کتابوں میں نہیں لکھے پڑے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان فتنوں کے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔